ہم بعضن، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کیا جائے گا. وحتیٰ یبرأ بعضهم من بعض، یہاں تک کہ بعض دوسرے سے یعنی ایک دوسرے سے وہ براءت کا اظہار بھی کریں گے. تین باتیں کی ہیں، حتیٰ یختلف السیف، حتیٰ یقتل بعضهم بعضا، حتیٰ یبرأ بعضهم من بعض. فَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الْأَصْلَعِ عَنْ يَمِينِي، جب ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر تم یہ جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہونا، یعنی علی ابن ابی طالب، حضور کی دائنی جانب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے تھے. فَإِن سَلَكَ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَادِيًا وَسَلَكَ عَلِيٌّ وَادِيًا فَاسْلُكْ وَادِيَ عَلِيِّ ابن ابی طالب. اگر سارے لوگ اجماع کر کے اکٹھے ہو جائیں، ایک طرف چلے جائیں اور علی دوسری طرف ہوں، تو اے عمار تو علی کی طرف آنا. وَخَلَّ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے الگ ہو جانا. یہ حضور نے اجماع امت کے حوالے سے جو پیش کی جاتی ہے بات، اجماع امت کے موارد مختلف ہیں. اصل میں یہ خلط مبحث کیا گیا ہے کہ کس چیز میں شورا ہوتی ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، اس پر میں پوری تفصیل پیش کروں گا اس آیہ مجیدہ کی وضاحت میں کہ ان کے درمیان شورا ہے. کس چیز میں ہے؟ تعیین خلافت میں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ تو دنیاوی امور میں حضور کو بھی خدا نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. لوگوں سے معاملات، حضور کو کیا ضرورت تھی ان لوگوں سے معاملات؟ وہ تو عقل کل تھے، انہیں کیا ضرورت تھی وہ معاملات میں مشورہ کریں؟ حضور نے، خداوند عالم نے حضور کو مشورے کا جو حکم دیا ایک نظام مشورت امور دنیا میں قائم کرنے کے لیے تھا، ورنہ اس کا تعلق امور دین میں، پیغمبر اکرم امور دین میں تو کسی سے مشورہ کرنے کے محتاج نہیں تھے، چونکہ وہ تو وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وحی کے مطابق بولتے تھے، جو کچھ اللہ فرماتا تھا اس کے مطابق وہ پہنچاتے تھے بات. اب یہاں پر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف. یعنی حضور تو مبلغ تھے، حضور تو مشرع نہیں تھے، شریعت حضور کی نہیں تھی، شریعت خدا، شریعت الہیہ تھی. حضور مبلغ احکام خداوندی تھے. لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے آراء اور لوگوں کی نظریات کو دین کے حوالے سے بنیاد بنا کر، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا. تو شریعت الہیہ کا مبلغ لوگوں سے دنیا کے امور میں خدا نے انہیں مشورہ دیا اور فرمایا کہ پھر جب تو عزم کر لے، فیصلہ کر لے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب تو فیصلہ کر لے تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے کام کو انجام دو. اب یہ بات اس کا تعلق خلافت سے یا امامت سے یا حکومت سے ہے ہی نہیں، نیابت و وصایت پیغمبر سے اس کا تعلق ہے ہی نہیں. یہ تو دنیاوی امور میں جنگ کے معاملات ہیں، دوسرے اجتماعی معاملات ہیں. لوگوں کو مشاورت کا ایک طریقہ بتا رہے تھے، نہ کہ وہ مشاورت پر مجبور تھے کہ ان پر حکم تھا کہ مشورہ کرو اور ان کے مشوروں پر عمل کرو اور وہی دین ہے. ایسی بات نہیں ہے. نظام معاشرت مشاورت کو عمومی زندگی میں قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ حکم دیا. لہذا حضور نے فرمایا کہ تم ایسا کرو. مشورہ کرتے تھے، بتاؤ بھی کیا کریں. خندق میں، خیبر میں، باقی مقامات پر یہ تفصیلی بحثیں پھر کبھی شورا کے بارے میں کروں گا. تو حضور فرماتے ہیں کہ یا عمار ان علیًا لا يردک عن ہدن ولا يدل علی ردن
یا عمار طاعت علی طاعتی و طاعتی طاعت اللہ تعالی. اے عمار، علی تجھے کبھی ہدایت سے دور نہیں کرے گا، کبھی حق اور حقیقت سے دور نہیں کرے گا، اور نہ ہی تجھے کبھی گمراہی کی طرف لے جائے گا، کبھی گمراہی کی طرف تجھے رہنمائی کرے گا. ایسی بات نہیں ہے. وہ تجھے نہ تو گمراہی کی طرف لے جائے گا اور نہ ہی وہ تجھے ہدایت کے راستے سے دور کرے گا. یہ تو حضور کی نص ہے، اسے ہی نص کہتے ہیں. اب یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان اور اظہار کے بعد یہ کہنا کہ علی نے بیعت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور معاذ اللہ جو کچھ فرما کے گئے تھے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات اس کی خلاف ورزی کریں؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا. عمار کو وصیت فرما رہے. اسی طرح سے باقی وہ ادلہ کہ جو قرآنی آیات بہت زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بیان کے اختصاری حوالوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہی باتوں کو پیش کروں کہ جن سے موضوع میں کفایت ہو جائے. آج میں پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حق اور حقیقت کے اس بیان میں صرف دشمن اہل بیت کی طرف سے الزام جو عائد کیے گئے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کے اذہان مشوش ہوں اور لوگ حق اور باطل کے درمیان فرق نہ کر سکیں. ہمیں متعدد رابطے ہوئے ہیں کہ آپ ان کا جواب دیں، ورنہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، اگر غلط ہے تو اس کا جواب دیا جاتا. چونکہ حق اور حقیقت کا بیان اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ امت میں اتحاد رہے، اور یہ جو تفرقہ ڈالنے والے ہیں یہ ناکام ہو جائیں. معلوم نہیں یہ کہاں سے حکم لے کر آتے ہیں اور امت میں فکری دہشت گردی کا ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے وحدت مسلمین کو نقصان پہنچے. ہم حقائق کو بیان کرنے کی غرض سے یہاں بیٹھے ہیں. آج میں اس مختصر تمہید کے بعد ان دلائل کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے واضح طور پر کہ امیر المومنین مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کسی کی بیعت نہیں کی ہے، اور وہ معصوم تھے. معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اس عقیدے سے قطع نظر ظاہر ہے کہ جو انہیں معصوم نہیں مانتے وہ اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے. کوئی بات نہیں، ہم تو ان کی ہی کتابوں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مولائے کائنات نے کسی بھی خلیفہ وقت کی بیعت نہیں کی، اور اس سے تخلف یعنی اس کے مقابلے میں اس سے انکار کر کے گھر میں بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد اس ہیئت حاکمہ کی طرف سے ریاستی طاقت استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے دروازہ علی پر اور خانہ علی پر، کاشانہ ولایت پر، کاشانہ فاطمہ زہرا پر